السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے 3 فیکلٹیز میں گریجویٹڈ. آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب چینل. اچھا، آج میں بات کرنے لگا ہوں بینکنگ، فائنینسنگ، انشورنس اور بلا بلا. ایک نظام وہ تھا جو میرے پیارے آقا نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے دیا، اور وہ کیا تھا؟ قرآن اور سنت پہ اوپر تھا. ایک وہ نظام ہے جو کہ مغرب نے دیا، اور وہ جو مغرب نے نظام ہمیں دیا اور ہم نے اپنا لیا، بخوشی برضا یا ناخوشی سے مجبوراً اپنانا پڑا. اس کو کچھ علماء حضرات نے اسلامک ٹوپی پہنانے کی کوشش کی اور اس کا نام اسلامک بینکنگ رکھ دیا، اسلامک فائنینسنگ. اچھا، قرآن میں کیا تھا؟ قرآن کا نظام کیا ہے؟ کیا قرآن میں اسلامک بینکنگ ہے؟ اسلامک فائنینسنگ ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں 2 چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک فرمایا کہ سود حرام ہے، اور سود کے متعلق اتنی زیادہ سخت آیتیں آئیں کہ سود کا کاروبار کرنے والے کے ساتھ میری جنگ ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اگر سودی کاروبار کرتے ہو. دوسرا نظام قرآن نے دیا زکوٰۃ کا. زکوٰۃ، صدقات، ہم اس کو چیریٹی انگریزی میں کہہ لیتے ہیں، کہ اس میں صدقات ہیں، قرض حسنہ ہے، صدقات ہیں، عطیات ہیں، وغیرہ وغیرہ. اللہ کہتا ہے کہ بیع جو ہے، کاروبار جو ہے، وہ سود نہیں ہے، اور سود جو ہے وہ کاروبار نہیں ہے. یہ تو قرآن کا نظام تھا کہ جو 1000 سال سے زیادہ اسلامک ممالک میں رائج رہا، اور اس نظام کی برکات اتنی زیادہ تھیں کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا. پھر مغرب آیا، مغرب نے قبضہ کر لیا اسلامک ملکوں کے اوپر، اور انہوں نے اپنا نظام دیا جس کا سب سے بڑا ایلیمنٹ عنصر سود تھا. اچھا، یہ نہیں کہ سود پہلے نہیں تھا، سود پہلے بھی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مطلب ہے، ذکر ہے سود کا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہودی شروع سے سود لیتے آ رہے ہیں، وہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قرآن کے مطابق بنا دیا. اب جو ہمارے مسلمان کچھ علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ اسلامک بینکنگ بھی ہو سکتی ہے، اسلامک فائنینس بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے ویسٹرن ڈریس کے اوپر چوغا سمجھ لو ڈال دیا، یا اسلامک ٹوپی ڈال دی. وہ بالکل اسلامک بینکنگ کا مطلب یہی ہے کہ بینکنگ اصلاً مغرب والی ہے، لیکن اس کو نام بدل دیا، اور اس کے عوض یہ بڑے بڑے علماء یا جو حضرات ہیں، ان کو بہت بڑی تنخواہیں ملتی ہیں، گھر بیٹھے ملتی ہیں. لاکھوں روپے ان کو گھر بیٹھے بینک دیتا ہے، صرف اس بات کے کہ ہاں جی آپ غلط چیز پہ یس کرتے جائیں. تو جانتے ہیں اسلامک بینکنگ کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ بینکنگ اسلام میں ہے ہی نہیں. بینکنگ یہ ہے کہ بینک کہتا ہے 10، 50، 100 بندوں سے کہ تم اپنے پیسے مجھے دو، اور میں تمہیں کما کے نفع دوں گا تمہیں اس میں سے. یعنی تم کچھ نہ کرو، یا کرو تو چھوٹا موٹا کام کرو.
اس کو بینکنگ کہتے ہیں، جبکہ اسلام یہ ہے کسبت ما کسب تم، جو تم کماتے ہو اپنا۔ اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کہ ایک غریب آدمی آیا مسجد نبی میں، جب آپ بیٹھتے تھے، ہیڈ کوارٹر تھا، تو اس میں آگے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میری مدد کریں۔ اب ایک تو یہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے چلو بھی چندہ دے دو سارے اکٹھے کر کے، جو صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے بیچنے کے لیے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے پاس ہے پیالہ نکلا یا پتہ نہیں انگوٹھی نکلی پتل کی ہے وہ۔ آپ نے صحابہ میں اس کو آکشن کیا، تو کسی صحابی نے اچھے پیسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکشن کر رہے تھے تو انہوں نے اچھے پیسے لگا دیے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ بازار میں جاؤ، ایک لکڑی کا وہ دستہ لاؤ، ایک وہ لکڑی وہ لوہے کا جو پھل ہوتا ہے جس سے کاٹتے ہیں کوئی چیز، وہ لے کے آؤ۔ وہ لے کے آیا، آپ نے اپنے دستے مبارک سے وہ دستہ اس پھل میں، لوہے کے پھل میں ڈال کے کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ اس وقت یہی کام ہوتا تھا انرجی کا، کہ لوگوں کو سپلائی کرو تاکہ وہ چولہے جلائیں۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو وہ بہت امیر، وہ آیا تو وہ بڑا خوشحال لگ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا بھی کیا بنا بتاؤ؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کے حکم کے مطابق لکڑیاں کاٹیں، بیچیں، اور میں الحمدللہ نہ صرف خود اچھا ہوں بلکہ میں اوروں کو بھی دیتا ہوں پیسے کام کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت اعلیٰ نمونہ ہے کہ ہر بندے کو اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے، اور حکم یہ ہے کہ ہاتھوں کی کمائی جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیز۔ تو آپ سمجھ گئے بینکنگ کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے چند سالوں سے یہ اسلامک بینکنگ کا بڑا شور و غوغا ہے۔ اب میں بینکنگ کے بارے میں کچھ چیزیں بتانے لگا ہوں۔ بینکاری کا مغربی نظام تقریباً 400 سال پرانا ہے، تقریباً۔ بینکوں میں لیا جانے والا یا دیا جانے والا سود وہی ہے جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، چاہے اس کا نام سود رکھ لو، منافع کہہ لو، انٹرسٹ رکھ لو، کچھ بھی کہو۔ سود کی ہر شکل اسلام کی نگاہ میں ناقابل قبول ہے، قرآن کہتا ہے۔ اسلام نے اسی طرح جوئے کی تمام شکلوں کو ناجائز قرار دے دیا ہے، جو کاروبار کا حصہ ہے، یہ مغربی کاروبار۔ بینکاری کا نظام حصص کا تصور اور بازار حصص کے بارے میں اہل علم مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا ایک انسانی معاشی ضرورت ہونا تو ٹھیک ہو سکتا ہے، البتہ ان کے رائج طریقوں میں خرابی ہے۔ بینکاری کا نظام سود کی ترویج کا اہم ترین ذریعہ بن گیا۔ مغربی نظام معیشت میں بڑی خرابی اس کا سود کو جائز بلکہ دولت کمانے کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم مغربی نظام معیشت کو دیکھیں، اکانومی کو، تو اس کے چند پوائنٹس میں بتانے لگا۔ نمبر 1، بینکاری کا نظام جو سود پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، بڑی بڑی کمپنیوں کا قیام جن کے مالکان سینکڑوں اور ہزاروں میں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کمپنی کے حصص یعنی شیئرز کے تبادلے کے بازار جسے سٹاک ایکسچینج کا بھی کہتے ہیں، اس کا قیام۔ نمبر 6، کاغذی کرنسی کا آغاز یا رواج۔ نمبر 5، مرکزی مالیاتی ادارے یعنی سینٹرل ریزرو بینک کا قیام۔ نمبر 6، قرضوں کے لین دین کو باقاعدہ کاروبار کی شکل دینا۔ اب اسلامی بینکنگ کی طرف آتے ہیں۔ 300 سے زیادہ اسلامک بینک 70 ملکوں میں چل رہے ہیں، لیکن کہیں بھی سود ختم نہیں ہوا۔ شرح سود میں کمی سے مہنگائی اور بے روزگاری کم ہوتی ہے، یہ بھی ایک فیکٹر۔ بقول ممتاز جرمن اقتصادی ماہر ڈاکٹر مارگریٹ کینیڈی، اس وقت قیمتوں میں اوسطاً 50% سود شامل ہوتا ہے۔
سودی بینکنگ کی وجہ سے قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے مزید سودی قرضے لینے پڑتے ہیں، جس سے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری عام ہوتی ہے۔ اسلامی بینکوں کو اپنی قلیل المدتی مالی ضروریات کے لیے مجبوراً روایتی بینکوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ جو اسلامک بینک ہیں یہ آخر کار اپنے تمام ضرورتوں کے لیے جاتے روایتی بینکوں کے پاس ہی ہیں جو سودی بزنس چلا رہے ہوتے ہیں۔ جو روایتی بینک کھلا یا مخفی سود لیے بغیر پورا نہیں کرتے ان کی ڈیمانڈز اسلامی بینکنگ کی۔ موجودہ طرز کی اسلامی بینکنگ سے سود کا خاتمہ ناممکن ہے۔ نفع نقصان میں شراکت کو سود کا اسلامی متبادل ٹھہرانا ایک بہت بڑی فاش غلطی ہے، کیونکہ یہ اسلام سے پہلے بھی رائج تھا۔ اس کا اسلام میں نہ حکم ہے نہ ترغیب ہے، یعنی موٹیویشن نہیں ہے۔ بیمہ یا انشورنس جو کام ہے یہ مغرب میں 14ویں صدی میں شروع ہوئی۔ 16ویں 17ویں صدی میں بینکاری اور انشورنس میں بہت ترقی ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس اخلاقیات کیا ہیں، جس کو بزنس ایتھکس کہتے ہیں۔ کاروبار میں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات تو شروع دن سے واضح تھیں، لیکن اب دنیا نے بھی مختلف کوڈ آف کنڈکٹس، ایتھکس، کارپوریٹ رسپانسبلٹی وغیرہ کے طریقے رائج کر لیے ہیں۔ اس طرح کی دستاویز کا اجرا کر کے ان پر عمل درآمد کی پابندی کاروباری اداروں پر نافذ کر دی ہے۔ چند مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا سودے حاصل کرنے کے لیے تحفوں کے نام پر کمیشن حاصل کرنا۔ نمبر 2، ناپ تول کی پابندی نہ کرنا۔ نمبر 3، خریدار کو فروخت کی جانے والی چیز کے بارے میں صحیح معلومات نہ دینا۔ نمبر 4، دھوکہ دہی، غلط بیانی، معلومات چھپانے کے جدید انداز اپنانا۔ نیکسٹ، ذاتی مفادات کو ترجیح دینے کے نئے نئے طریقے۔ نیکسٹ، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، آن لائن فراڈ، رشوت اور منافع خوری۔ بازار حصص جس کو سٹاک ایکسچینج کہتے ہیں، اس بازار میں باٹا مارنا یعنی شارٹ سیلنگ کا طریقہ شرعاً ناقابل قبول ہے مگر عملاً جاری ہے۔ جبکہ کوئی بھی بیچنے والا بازار میں اپنے سودا پیش کرتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں موجود حصص کے بارے میں معلومات فوراً کمپیوٹر سکرین پر آ جاتی ہیں، اور وہ ایسا سودا نہیں بیچ سکتا جو وہ سپرد نہ کر سکے، دے نہ سکے فزیکلی۔ اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بر وقت کام کرنے والے نظام، جس کو ہم انگریزی میں ریئل ٹائم سسٹم کہہ سکتے ہیں، سے ان خرابیوں سے بچا جا سکتا ہے جو بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ہم 2-3 مثالوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے فرق کیا ہے۔ یہ ایک نیا ٹرمنالوجی پیدا ہوئی ہے، مشارکہ مضاربہ۔ یہ اسلامی بینکنگ نے شروع کی ہے۔ اب ہم اس میں گاڑی کی مثال دیں گے، مکان کی مثال دیں گے۔ مکان کی مثال میں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس اتنے ہیں تو بینک اتنے دے گا۔ اسلامی بینک یہ کہتے ہیں بینک اتنے دے گا، تو آپ جب مکان بنا لیں گے تو آپ قسط ہمیں دیں ایز اے کرایہ۔ جب قسطیں مکمل ہو جائیں گی تو پھر مکان آپ کے نام ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹلی سود ہے۔ کیسے؟ اس میں لفظ ہے کرایہ۔ کرایہ داری میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا مکان ایک کرایہ دار کو دے دیا، وہ مجھے کرایہ دے رہا ہے ہر مہینے۔ اب جب وہ مکان چھوڑے گا یا میں نکالوں گا، تو اب جب کرایہ کا کنٹریکٹ ختم ہو جائے گا تو اب اس کو مکان خالی کرنا ہے۔ وہ اس مکان کو نہیں اون کر سکتا، وہ مکان اس کو نہیں دیا جا سکتا ان قسطوں کے عوض۔ یہ بات کلیئرلی سمجھ لیں، میں دوبارہ بتاتا ہوں۔ کرایہ دار مالک مکان میں یہ ہوتا ہے کہ مالک مکان ایک اپنا مکان کسی کرایہ دار کو دے دیتا ہے، طے پا جاتا ہے کہ یہ تم نے 2 سال 3 سال تک کا معاہدہ ہو جاتا ہے، اور وہ کرایہ دیتا رہتا ہے۔ جب وہ معاہدہ ختم ہوتا ہے تو کرایہ دار وہاں سے چلا جاتا ہے، یا مالک مکان نے کہا جی اب مجھے ضرورت ہے مکان کی، تو وہ نکال دیتا ہے۔
کرایہ ختم، کرایہ دار فارغ۔ اسلامی بینکنگ مضاربہ مشارکہ جو بھی ٹرمنالوجی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ جی قسطیں پوری ہوگی تو مکان آپ کے نام۔ یہ سود ہے، کلیئر سود ہے۔ گاڑی کی مثال لے لیتے ہیں۔ گاڑی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے گاڑی لی قسطوں پر، قسطیں سمجھ لیں، یا اس کو فائنینسنگ لفظ بولتے ہیں امریکہ جیسے ملکوں میں۔ فائنینس میں کیا ہے کہ جی آپ نے اتنا ڈاؤن دے دیا، اب آپ ہر مہینے جو ہے وہ قسطیں دیتے رہیں، تو اس کے بعد جب آپ پوری قسطیں دے دیں گی تو گاڑی آپ کی ہو گئی۔ یہ بالکل غلط ہے، اور اس کو بھی مضاربہ مشارکہ میں یہ لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، مولویوں نے، جو گھر بیٹھے لاکھوں روپیہ تنخواہ مفت کی کھا رہے ہیں صرف اس بات کے کہ اس کو ٹوپی پہنانے کی اسلامی بینکنگ۔ اب ان دونوں میں مکان اور دوسری ایک اور یہاں پہ چیز چلتی ہے، اس کو لیز کہتے ہیں۔ لیز یہ ہے، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں اور یہ ہر ملکوں پہ اپلائی ہو سکتا ہے۔ لیز یہ ہے کہ آپ نے کمپنی کے پاس گیا، گاڑیوں والی کے پاس، آپ نے اس سے معاہدہ کیا، وہ 3 سال کے لیے آپ کو گاڑی دے دیتی ہے۔ اب آپ نے ہر مہینے اس کو قسط دینی ہے۔ معاہدے کے مطابق جب وہ ختم ہو جائے گا کانٹریکٹ، تو آپ کو گاڑی واپس کرنی ہے کمپنی کو۔ یہ پیور اسلامک ہے، اس میں کوئی سود نہیں ہے۔ اب ان دونوں مکان اور گاڑی میں مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اس میں مین چیز کیا ہے؟ قرضہ۔ قرضہ ہے نا، بینک نے قرض دیا آپ کو مکان خریدنے کے لیے، اس نے قرضہ دیا۔ گاڑی خریدنے کے لیے، گاڑی فائنانس کرنے کے لیے بینک نے قرضہ دیا، قرضے کے اوپر وہ سود لے رہا ہے۔ یہی سود ہے، قرضے کے اوپر جو لے رہا ہے منافع، مارکا، انٹرسٹ، یہی سود ہے، جس کو یہ مولوی حضرات، چند مولوی حضرات ہیں، انہوں نے یہ ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے۔ اب وہ جو قرض ہے، بینک نے گاڑی بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، بینک نے مکان بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کے نام نہیں ہے جب تک وہ پوری پیمنٹ نہیں کر دیتا۔ اگر آپ نے پیمنٹ میں کچھ رکاوٹ ڈالی یا نہ دے سکے کسی مجبوری سے، تو بینک آپ کی گاڑی بھی قرق کر لے گا، آپ کا مکان بھی قرق کر لے گا۔ تو یہ کس طرح کی اسلامک فائنینسنگ ہے، اسلامک بینکنگ ہے، کہ جس میں سب سے پہلے تو آپ روایتی بینکوں کے پاس وہی سارا اصول، وہی لاز، وہی قانون، وہی اصول لیتے ہیں جو روایتی بینکوں کے ہیں۔ آپ کا کریڈٹ چیک ہوگا، اگر کریڈٹ اچھا نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ بابا یہ تو ظلم ہے، اس کے پاس تو پہلے ہی پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ سارا کچھ انہی سے لیا گیا ہے، ٹوپی اوپر جو ہے اسلام کی پناہ دی گئی ہے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔